قرآن کی ایک آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے ہمیشہ بڑا فائدہ دیا ہے، وہ یہ کہ اگر تمہیں کوئی آر دلائے تم اسے آر نہ دلانا. یعنی کوئی تمہیں کہے کہ اچھا، جیسے آر کیا ہوتا ہے کہ تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی مثال آپ لے لیں، تو آپ اس کو یہ کہا ہاں مجھے پتا ہے آپ نے بھی فلاں ٹائم یہ کیا تھا. جب تک ہم وہ جواب نہیں دیتے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. پھر ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آر دلانے میں پھر چیزیں چلتے چلتے کہاں تک آتی ہیں. گھریلو رشتے دیکھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کی عیب کے پیچھے نہ پڑو، جس کے عیوب کے پیچھے اللہ پڑ گیا تو اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. آپ دیکھیے کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ جب ہم لوگوں کے اندر عیب نکال رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے گھروں کے رشتے اتنی سلولی اسٹیڈیلی ہمارے سے دور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم گھر میں کیسے رسوا ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے تانا دے دیا، بچے بات نہیں مان رہے، دیکھیے چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں، شوہر نے سختی سے بات کر لی اور ہم ان چیزوں کو دل پہ لگا لیتے ہیں. فلاں نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کیوں کی؟ کئی دفعہ وہ ہمارے کسی عمل کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تو ضرور یہ سوچا کریں کہ جب ہم کسی کی چغلی کر رہے ہیں، ہم کسی کو تانا دے رہے ہیں، وہ چیز کسی نہ کسی اور شکل میں میرے سامنے آئے گی، لازماً آئے گی. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی نے مسلمان پر لعنت بھیجی تو وہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے. بخاری کی حدیث ہے. اور یہ کتنا کامن ہے. جیسے ابھی ہم بریک سے پہلے بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ مدرس کیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں. تو ہمیں نا ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس سے سخت اور بات کیا ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہیں جو چغل خور ہیں. چغل خور کیا ہوتے ہیں؟ دو لوگوں میں لڑائی کروا دی. غیبت کیا ہے؟ فلاں کیسے چل رہا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، اس کو پکڑائیں تو یہ کرتا ہے. اور ہماری ڈیلی کی گفتگو آپ دیکھ لیں، لوگوں کو ڈسکس کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم پہلے دو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور پھر تیسرے پرسن کے پاس جا کے اسی کی باتیں کریں. اور پھر اس میں کہنا چاہوں گی کہ جو چغلی اور غیبت میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ عورتیں کرتی ہیں نا، وہ گھریلو ملازمین کو کرتی ہیں. آپ دیکھیے یہ کام نہیں کرتی، یہ کام چور ہے، یہ اس طرح کرتی ہے، فلاں وقت ایسے کرتی ہے پیچھے، اور ہم کتنی ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی بھی غیبت ہو رہی ہے. آپ ان کو کام چور کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں میں نے فلاں وقت اس کو یہ کہا تھا، اس نے نہیں کیا. کبھی ہسبینڈ کو بتائیں گے. کتنا نارمل یہ چیز ہے. اور پھر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو ہم بد احتیاطی کرتے ہیں وہ تو پھر ہمارے اس میں ہے ہی سامنے.